اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی تھی، اور جب یہ مسجد اس کے اندر صرف نماز نہیں ہوتی تھی، ہاں تہجد بھی پڑھتے تھے صحابہ، نوافل بھی ہوتے تھے، جمعہ بھی ہوتا تھا، اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ بھی قائم تھا، تاریخ اسلامی کا وہ پہلا مدرسہ جسے صفا کے نام سے جانا بجانا جاتا ہے، اور وہاں پڑھنے والے طلباء صحابہ کرام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد آج تک دنیا کا کوئی مدرسہ، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج ایسے افراد پیدا نہیں کر سکا جو افراد مسجد نبوی کے مدرسے سے پیدا ہوئے۔ انہوں نے پوری دنیا پر انقلاب برپا کیا، اور یہ مدرسہ، یہ مسجد ایک طرف مسجد تھی، یہ مسجد مدرسہ بھی تھا، یہ مدرسہ خانقاہ بھی تھی مسجد، یہاں تزکیہ و تربیت بھی ہوتی تھی، اور یہ مسجد جہادی مرکز بھی تھا۔ اس مسجد کے سین کے اندر اللہ کے نبی صحابہ کو جہادی تربیت دیا کرتے تھے، ان کو گھڑ سواری، تیر اندازی سکھایا کرتے تھے، نیزہ بازی سکھایا کرتے تھے، ان کو تلوار چلانے کا سلیقہ سکھایا کرتے تھے، اور اس مسجد کے اندر اللہ کے رسول وفود کا استقبال بھی کرتے تھے۔ اس مسجد کے اندر زخمیوں کی مرہم پٹی بھی ہوتی تھی۔ صحابہ نے وہ منظر بھی دیکھا، ایک قیدی تھا جو کافر تھا، اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ آپ دیکھیے، تاریخ اٹھائیے، مسجد نبوی کے صحن میں چلیے، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ عالی شان مسجد نہیں تھی، ایک چھپر تھا، کوئی دفتر نہیں تھا، کوئی بڑی جگہ نہیں تھی، عمارت نہیں تھی، چھوٹی سی مسجد نبوی، مسلمانوں کی آئیڈیل مسجد، لیکن ایک طرف اس مسجد کے اندر مدرسہ ہے، ایک طرف خانقاہ ہے، ایک طرف تزکیہ و تربیت کی جگہ ہے، ایک طرف عدالت ہے جو اللہ کے رسول فیصلے کیا کرتے تھے، اور ایک طرف یہ مسجد جو ہے وہاں پر غیر ملکی وفود کا استقبال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرتے تھے۔ ایک طرف اس مسجد کے اندر بات ہوتی تھی، سیاست کی ہوتی تھی، اس مسجد کے اندر معیشت کی بات ہوتی تھی، اس مسجد کے سین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی تجارت کی بات کرتے تھے، مسلمانوں کے کاروبار کی بات کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسجد میں کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی معتکف اعتکاف بیٹھتا ہے وہ کاروباری شخص ہے، وہ مسجد سے بیٹھ کر کاروبار کر سکتا ہے، اپنی تجارت کر سکتا ہے، ہاں سامان مسجد میں لانے کی اجازت نہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا دفاعی ادارہ بھی تھا، یہ مسجد نبوی، یہ مسلمانوں کی سیاست اسلامیہ کا مرکز بھی تھا، یہ مسلمانوں کا ایک ہیڈ کوارٹر تھا جہاں سے مسلمانوں کے سارے معاملات اللہ کے رسول دیکھا کرتے تھے۔ اور یہ مسجد آج ہمارا آئیڈیل ہونی چاہیے۔ آج ہمارا ناقص علم اگر مسجد کے اندر کوئی اجتماعی مسائل پر بات کی جائے، مسجد کے اندر کوئی صفائی کی بات ہو، مسجد کے اندر کہیں جہاد کی بات ہو، کافروں کے معاملات پر گفتگو ہو، لوگ تعجب کرتے ہیں کہ مسجد میں دین کی بات کرنی چاہیے، یہ مولوی صاحب نے مسجد میں کیا لگایا ہے؟ یہ مسجد جو دین کا مرکز ہے، ہم نے دین کو عبادت سے جوڑا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سے جوڑا ہے۔ دین صرف نماز نہیں ہے، یہ نماز اور روزہ حج زکوٰۃ عبادات دین کا ایک حصہ ہے۔ دین میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، معاملات بھی ہیں۔ دین تو ایک وسیع نیٹ ورک کا نام ہے۔ آج ہم نے دین کو محدود کیا ہے، جس وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ مسلمانوں کا مرکز، مسلمانوں کی تربیت گاہ، مسلمانوں کی تزکیہ کی جگہ یہ مسجد ہے۔ جب تک مسلمان مسجد سے جڑے رہے،
مسلمان کامیاب رہے، اور ہر دور کے کافر نے مسلمان کو مسجد سے دور کرنے کی کوشش کہ مسلمان مسجد سے دور ہو جائے۔ مسلمان جب مسجد سے دور ہوتا ہے مسلمان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور کافروں نے جو انگریز نے کتاب لکھی ہے اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی جو عروج کی وجہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ مسلمان جہاں جاتا ہے وہاں مسجد بناتا ہے، وہاں مسلمانوں کو جوڑتا ہے، وہاں تربیت کرتا ہے، وہاں تزکیہ کرتا ہے، وہاں قرآن پڑھاتا ہے، اس سے مسلمانوں کا دین بڑا ہے۔ آج جو مسجد گرانے کی باتیں ہیں یہ پرانی باتیں ہیں، لیکن مسجد اور مدرسہ انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا۔ جو مسجد کو چھیڑے گا اللہ اسے ذلیل کرے گا، اللہ اسے تباہ و برباد کرے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا ابراہ اپنا لشکر لے کر بیت اللہ گرانے آیا تھا، پھر اللہ نے اس کا انجام کیا کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اور پھر دیکھیے جب یہی ابراہ برباد ہوا، تباہ ہوا، اس دور سے لے کر آج تک مسجد اور مدرسے کی مخالفت جاری ہے۔ اور یہ جو آج ہمارے ملک کے اندر اسلام آباد کے اندر اچانک رات کے اندھیرے کے اندر مسجد گرا دی گئی، یہ پرویز مشرف کی باقیات ہے۔ اس کا انجام دیکھا کیا ہوا؟ گل سڑ کر مرا۔ اور اس کے بعد گزشتہ حکومت نے بھی مسجدوں کے خلاف جب سازش کی اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ اور یہ حکمران بھی جب مسجد کے خلاف سازش کریں گے یہ ذلیل ہوں گے۔ اب لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ مسجد قبضے کی جگہ پر تھی، مسجد غیر قانونی تھی، مسجد کے ساتھ علماء سے معاہدہ ہو گیا۔ یہ جھوٹے ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں۔ یہ مسجد اسلام آباد شہر بننے سے پہلے کی تھی، اور پھر جب یہاں پر ضیاء الحق آیا اس نے اس مسجد کو بنایا۔ سن 1980 سے لے کر ابھی تک یہ مسجد اوقاف کے زیر نگرانی چل رہی ہے، ابھی بھی وہاں اوقاف کا خطیب تنخواہ لے رہا ہے۔ ان ظالموں کو مسجدوں سے انگریز نے، کافروں نے ان کو ٹاسک دیا ہے۔ دجال اور دجال کے جو اعلی کار ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو مسجد سے، مدرسے سے، اسلام سے ڈر ہے کہ یہ آگے مسجد کا نظام ٹھیک ہو گیا، مسجد میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اعلان ہو گیا، عالم نے مسجد کو صحیح چلایا تو پھر ہماری حکومتیں بچنے والی نہیں۔ اور مسجد کے اندر جب شرعی فیصلہ ہوگا قرآن و سنت کے تابع، پھر عدالتیں بند ہو جائیں گی۔ اور اصل میں ان کی لگامیں کہیں اور ہیں۔ یہ اسلام کے وفادار نہیں ہیں، یہ اسلام کے مخلص نہیں ہیں۔ ایک طرف یہ مسجد گراتے ہیں، مدرسوں کو بدنام کرتے ہیں، مدارس کے اندر یہ ہوتا ہے، مدارس کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ ایک ہم ان لوگوں کی حمایت نہیں کرتے جو مدارس کے اندر تشدد کرتے ہیں۔ ہر جگہ یہ کچھ ہوتا ہے، کالجوں کے اندر بھی ہوتا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، پورے مدارس پر، اسلام پر، قرآن پر یہ لوگ اپنی زبان درازی کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں مسجد گرتی ہے اور کہیں ٹی وی پر بیٹھا ہوا یہ دجالی اینکر، ان کی لگامیں کہیں اور ہیں۔ یہ شاہ زیب خانزادہ، خنزیر زادہ میں سے کہوں گا، اس نے پچھلے دنوں اسلام پر، مدارس پر ایک پروگرام کیا، ایسی من گڑھ کہانیاں اس نے سنائی۔ اور کیا پروگرام تھا؟ مسجد بدنام ہو جائے، مدرسہ بدنام ہو جائے، اور لوگوں کا تعلق جب مسجد اور مدرسے اور قرآن سے ختم ہوگا لوگوں کا ایمان ختم ہو جائے۔ جب ایمان ختم ہوگا پھر ان کو کنٹرول کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان سازشوں کو سمجھیے، مسجد اور مدرسہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ میری اور آپ کے ایمان کی بقا کا ذریعہ ہیں۔
ان سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، سازشوں کے اندر نہیں آنا۔ قرآن نے اعلان کیا جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا۔ یہ میڈیا ان کے پاس ہے، باتیں ان کی چلتی ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی مسجد غیر قانونی تھی۔ غیر قانونی کب تھی؟ جب وہاں آپ کا خطیب مقرر تھا۔ جب اوقاف کیا غیر قانونی؟ اوقاف غیر قانونی ہے۔ اوقاف کا خطیب تھا تو غیر قانونی کیسے ہو گئی؟ اور پھر ان ظالموں نے ایک اور دھوکہ دیا، 48 گھنٹے میں مسجد بن جائے گی، ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ تو ہمیں مسجد کی حفاظت کرنی ہے، مدرسے کی حفاظت کرنی ہے، اسے اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ یہ ایمان کے مراکز ہیں۔ ہمارا جو ایمان ہے وہ مسجد اور مدرسے اور قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ جب یہ نہیں رہیں گے، اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے مسجد کو بنانا بھی ہے، مسجد کی حفاظت بھی کرنی ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنانا ہے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم مسجد اور مدرسے سے جڑے رہے، یہ مدارس اور مساجد کے مخالف دشمن گرانے والے ذلیل ہوں گے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ مساجد اور مدارس باقی رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد اور مدرسے سے جڑنے کی توفیق نصیب